روحوں میں اترتی ہے صدا مرہم حق کی، اللہ سے بندے کو ملا دیتے ہیں روزے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشر رمضان کا ایک اور پروگرام آپ کے سامنے پیش ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ صف کی آیات 3 اور 4 کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ان کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یوں ہے: اے مومنو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ خدا کے نزدیک اس بات کا دعویٰ کرنا جو تم کرتے نہیں بہت ناپسند ہے۔ ناظرین اکرام، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے، ان آیات کے متعلق اور اسی طرح بعد میں جو حدیث ہم نے پیش کرنی ہے، اسی طرح فقہ المسیح کا جو سیگمنٹ ہوگا اس کے متعلق بات کرنے کے لیے ہم نے آج پھر ایک بار ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمان بلائے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مکرم و محترم ایاز محمود خان صاحب اور عبدالقدوس عارف صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ فار بینگ ود اس۔ ایاز صاحب، یہ جو آیات ابھی ہم نے سماعت فرمائی ہیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان آیات کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ رضا صاحب، ان آیات کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ کس طرح انسان جو ہے وہ روحانی اور دنیاوی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ اور ان آیات میں جو مضمون بیان کیا ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچا مومن وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل میں مطابقت ہو۔ یعنی یہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے کہ ہم کہیں تو کچھ، دعوے ہمارے کچھ اور ہوں اور ہمارا عمل جو ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہو۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے پیارے رنگ میں بیان کیا ہے کہ بہت سارے علماء ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نائب الرسول اور وارث الانبیاء کہتے ہیں، اور ممبروں پہ کھڑے ہو کے بڑے زبردست وہ واعظ کرتے ہیں، بڑی دھواں تقریریں کرتے ہیں کہ اسلام تم سے یہ چاہتا ہے، خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ تکبر مت کرو، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدکاریوں سے بچو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں سنت پر اس طرح عمل کرنا چاہیے، اس طرح مال خرچ کرنا چاہیے خدا کی راہ میں۔ واقعات پہ واقعات سنائیں گے کہ صحابہ کی یہ عظیم الشان قربانیاں تھیں، اور لوگوں کو وہ گویا کہ اس طرح نیک باتیں بتاتے ہیں۔ لیکن اگر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں، ان کے اعمال کا اندازہ تم اس طرح لگا لو کہ ان کی باتوں کا تمہارے دل پر اثر کتنا ہوتا ہے،
اور یہ ایسا زبردست نقطہ ہے، ایسی زبردست بات حضور نے بیان کی ہے کہ واقعی انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو وہی کرنا چاہیے جو اس کا عمل ہو. یہ نہ ہو کہ ہم تقریریں کریں کہ تم خدا کی راہ میں خرچ کیا کرو، لیکن جب خود قربانی کا وقت آئے تو انسان ہیلے بہانے کرے. ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ آپ تکبر سے بچیں، لیکن خود ہمارا عمل اس کے برخلاف ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے لوگوں کو کہیں کہ آپ اٹھیں، راتوں کو نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور خود 5 وقتہ نماز میں غفلت کریں. تو یہ تو ایک بات ہے. پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے الفاظ میں، اس کے واعظ میں اس وقت تاثیر پیدا ہوتی ہے، وہ لوگوں کے دلوں پہ اسی وقت اثر کرتے ہیں الفاظ جب ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہو. اور یہ ایسی خوبصورت بات ہے کہ یقیناً ایک خدا تعالیٰ کا سچا نبی ہی یہ علم و معرفت کی بات کر سکتا تھا کہ یہ بہت ایک خاص بات ہے جو بیان کرنے والی ہے کہ تاثیر اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب قول اور فعل میں مطابقت ہو. اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عظیم الشان انقلاب برپا کیا، لوگوں کے دلوں کو ایک اتنی جلدی تبدیل کر دیا کہ عرب کے خون خوار وحشی لوگ تھے، انہیں با اخلاق انسان بنایا، پھر انہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق ان کا قائم کیا، اور پھر وہی لوگ آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے بن گئے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان صحابہ کے پیچھے تم کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی چلو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ کس طرح کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قول اور فعل میں مطابقت تھی. جیسے یاد صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، حضور نے یہ بات بھی اپنی تفسیر میں تحریر فرمائی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ نے ایک پیش گوئی کے رنگ میں بات پیش کی ہے. مثلاً کہ ایسا زمانہ ضرور آنے والا ہے، یعنی اسلام پہ، امت مسلمہ میں، جس میں ایسے علماء پیدا ہوں گے جو کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور. اور حضور نے فرمایا کہ یہ لازمی ایک ایسی بات ہے جو ہونے والی ہے. حضور نے لکھا ہوا ہے، میں پیش کرتا ہوں حضور کی تحریر: میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت قریباً علماء کی یہی حالت ہو رہی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ مصداق اکثر پائے جاتے ہیں، اور قرآن شریف پر بگفتن ایمان رہ گیا ہے، ورنہ قرآن شریف کی حکومت سے لوگ بکلی نکلے ہوئے ہیں. احادیث سے پایا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا تھا کہ قرآن شریف آسمان پر اٹھ جائے گا. میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ وہی وقت آ گیا ہے. حقیقی طہارت اور تقویٰ جو قرآن شریف پر عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے، آج کہاں ہے؟ اگر ایسی حالت نہ ہو گئی ہوتی تو خدا تعالیٰ اس سلسلے کو کیوں قائم کرتا؟ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس سلسلہ کی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایسے اعمال بچا لائیں جو ہمارا فعل اور ہمارا قول متضاد نہ ہو، بلکہ ایرکھوز دونوں کنفارمٹی کے ساتھ ہم پیش کریں. اور جیسے یاد صاحب نے ذکر کیا ہے کہ آن سلسلے کی مثال حضور نے بیان کی ہے کہ حضور اس لیے اتنے مؤثر اپنی تبلیغ میں تھے کیونکہ حضور کا عمل ایسا تھا جو وہ کہتے تھے. جو سب سے بڑی بات ہے کہ حضور کا عمل، حضور کا فعل، حضور کا قول، حضور کا فعل ایک ہی تھا، اور یہی چیز تھی جو لوگوں پر اثر انداز کی. جس طرح کہ قدوس صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش اور حضور کا یہ جو منشا تھا اس جماعت کو قائم کرنے سے، وہ یہی تھا کہ جماعت احمدی احباب جو ہیں ان میں اور دیگر مسلمانوں میں واضح فرق ہو. مطلب کہ احمدی صرف باتیں کرنے والے نہ ہوں بلکہ عمل کرنے والے ہوں، جس طرح کہ ابھی آپ نے ذکر کیا. جی حضرت صاحب کی اگر آپ خطبات بھی سنیں، تقریباً یہی مضمون ہمیشہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ جو عمل ہے اس سے خدا تعالیٰ پہچانتے ہیں کہ آپ کا کیا ایمانی کیا حالت ہے. تو حضور بار بار ہمیں عمل کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے جو خدا تعالیٰ کو خوش کریں. قول فعل بات تو کچھ بھی بندہ کر سکتا ہے لمبی چوڑی، لیکن خدا تعالیٰ کو وہ عمل چاہیے اور اس کو وہی پسند ہے. اس سے حضور نے فرمایا کہ مقت کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کے غضب، یعنی خدا تعالیٰ کا غضب اگر نازل ہوگا اس شخص پہ جو ایسی چیز کرے گا جو اس کے مطابق اس کی جو کچھ کہے گا اور اس کا فعل کچھ اور ہوگا. اور اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی حضرت فاطمہ کا حوالہ دے کے بتایا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ عمل چاہیے، یہ نہیں کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کریں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ
اگر ہم نیک نیتی اور اسی طرح میری بیعت کرنا بھی صرف منہ سے دعویٰ کرنا کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ میری بیعت کرنا ایک لحاظ سے یہ ایک سہل امر نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، یہ اس لحاظ سے مشکل ہے کیونکہ بیعت کرنے کے بعد، دعویٰ کرنے کے بعد پھر وہ نیک عمل چاہیے جس کو میں پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت فاطمہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، کتنی عزیز تھیں حضرت فاطمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی پیاری تھیں وہ، لیکن حضور نے فرمایا، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے اور میرے رشتے کی وجہ سے، تمہارے اس تعلق کی بنا پہ جو تم مجھ سے رکھتی ہو، تم بخشی جاؤ گی، خدا تعالیٰ کو تمہارا نیک عمل چاہیے، تو تم بھی اگر بخشی گئی تو خدا کے فضل سے اور اپنے عمل سے بخشی جاؤ گی۔ عمل کی بات ہو رہی ہے تو خدا تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ محض زبان سے یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے کیا یہ کافی ہے؟ خدا تعالیٰ کہتے فرماتے کہ ہرگز نہیں یہ کافی، لیکن ضرور آزمائش مومنین پہ، خدا تعالیٰ کی جماعتوں میں آزمائشیں آتی ہیں، اور اس طرح وہ اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں دنیا کو بھی کہ ہم خدا تعالیٰ کے گروہ ہیں، ہم گروہ مسلمین ہیں۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا، اور پھر اس جب آزمائش کے وقت جو عمل ہم پیش کریں گے اس سے ہماری روحانی ترقیات ہوتی ہیں، عمل کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہے، جیسے کہ ایاز صاحب نے پہلے ذکر فرمایا تھا۔ بہت خوب، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس میں دو تین باتیں جو ہیں وہ موٹی موٹی وہ یاد رکھنے کی یہی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دیگر علماء کی طرح جو کہ اپنے آپ کو وارث الرسول کہتے ہیں یا بہت بڑی اونچی اونچی تقریریں کرتے ہیں، صرف الفاظ پر لمٹ نہیں ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ عمل بھی چاہیے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا یہ جماعت قائم کرنا کا اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ بیعت کرنا جس طرح کہ حضور نے فرمایا کہ آسان کام نہیں، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا، اور یہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ عنہ عزیز بھی بار بار اپنے خطبات میں جماعت کو یہ بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ صرف بیعت کر لینا کوئی بڑی بات کافی نہیں ہے، تو بہت بڑی بات یقیناً جس طرح کہ حضور نے فرمایا، لیکن اس کے ساتھ جو شرائط بیعت ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا مین بات تو وہی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین اکرام، اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہم اتنی دور نہیں گئے، صرف بیلجیم تک ہم نے چھلانگ ماری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد مجیب صاحب۔ السلام علیکم اسد صاحب۔ السلام علیکم رضا صاحب، کیسے ہیں اسد صاحب؟ آج آپ بیلجیم میں موجود ہیں فی الحال، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی بالکل۔ تو اسد صاحب بتائیں پھر بیلجیم میں آج کل تقریباً آپ کے ہمارے جتنے ہی ہونے ہیں روزے لمبائی میں؟ ہاں جی بالکل، ہمارے یہاں پہ بیلجیم میں باقی یورپ کی طرح تقریباً 18 گھنٹے کا روزہ بن رہا ہے۔ صبح تقریباً 4 بجے سحری ختم ہوتی ہے اور شام کو تقریباً 10 بجے افطار کا ٹائم ہوتا ہے، افطاری ہوتی ہے یہاں پہ۔ تو تقریباً یہ جو ٹائم ہے 18 گھنٹے کا بنتا ہے یہاں پہ بیلجیم میں۔ تو اسد صاحب یہاں پر ہمارے تو اتنی خاص کوئی گرمی اس دفعہ نہیں پڑ رہی، تو بیلجیم کا ذرا بتائیں کہ موسم کے لحاظ سے کچھ زیادہ گرمی تو نہیں پڑ رہی؟ برسلز اور بیلجیم میں موسم جو ہے وہ تقریباً لندن جیسا ہی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ آج کل جب سے رمضان شروع ہوا ہے تو اس سے پہلے گرمی کافی تھی، لیکن جب سے رمضان شروع ہوا ہے تو کافی بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں، اس لیے روزے اتنا محسوس نہیں ہوتا روزہ۔ بالکل، یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ تو اسد صاحب بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ افطاری اور درس اور تراویحوں کے بیلجیم کی جماعت نے کیا انتظامات کیے ہیں، کیا اہتمام ہوتا ہے؟ جی یہاں پہ بیلجیم میں ہماری 12 جماعتیں ہیں مختلف شہروں میں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں جہاں ہمارے مرکز ہیں، جہاں جہاں مساجد ہیں یا مشن ہاؤسز ہیں یا نماز سینٹرز ہیں، وہاں پہ روزانہ نماز عشاء اور نماز تراویح کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو مرکز ہیں، مرکزی مشن ہاؤسز جہاں پہ مربیان موجود ہیں، وہاں پہ روزانہ درس ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو افطاری ہے، اجتماعی افطاری، اس کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ کچھ شہروں میں روزانہ ہے، لیکن کچھ جگہ صرف جمعہ، ہفتہ اور اتوار والے دن اجتماعی افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ برسل میں ایک خاص بات ہے کیونکہ عرب نومبائن کافی زیادہ ہیں، تو اس طرح افطاری ہوتی ہے کہ ان میں
ایک سوپ ہے حریرہ، وہ یہ عربی لوگ کافی پیتے ہیں اس کو، خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں. تو یہ اب جو عرب نو مبائن ہیں وہ گھر سے اپنے پکا کے لے کے آتے ہیں یہ سوپ، اور پھر پوری جماعت کو وہ وہاں پہ پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح باقی جو افطاری کے کھانا ہے وہ پکا جاتا ہے مشن ہاؤس میں، اور وہ اجتماعی طور پر تناول کیا جاتا ہے. بہت خوب. اسد صاحب، جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے کہ خبروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے گزشتہ ماہ میں جو بہت خوفناک اور دردناک واقعات برسلز میں ہوئے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ جماعت کی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہمیں موقع ملا تبلیغ کرنے کا، جماعت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا. لیکن اس کے بعد مسلمانوں کا جو عام رویہ ہے اس میں کیا تبدیلی آئی؟ اگر آئی تو کیسی آئی؟ اور جو غیرز مسلمان یا غیرز جماعت جو یہاں پہ مقامی لوگ ہیں، ان کا اب اسلام کے بارے میں کیا تصور ہے؟ اور رمضان میں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھوکے رہتے ہیں تو کہیں مطلب الٹے پلٹے خیالات تو نہیں ان کے آتے؟ کیا تصور ہے؟ حالانکہ مسلمان بیلجیم کا جو کافی دیر سے حصہ ہیں، جس طرح کہ مجھے علم ہے. جی بالکل. یہاں بیلجیم میں جیسا آپ نے عرض کیا کہ موراکش اور ترک دوستوں کی کافی تعداد ہے بیلجیم میں مسلمانوں کی. تو ایک الٹیمیٹ ریئیکشن یہی ہوا ہے کہ جو لوگ جو ینگسٹرز جن کا مذہب کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں بھی تھا، وہ چونکہ اسلام پر اعتراضات ہوئے، اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کیا گیا، تو ان کا ریئیکشن یہ ہوا کہ وہ مذہب کی طرف لوٹے ہیں اور اپنا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ میڈیا میں اور بیلج جو لوگ ہیں ان میں کیا تاثر ہے، ان میں تو اسلام کے خلاف نفرت اور یہ زیادہ بڑھ گئی ہے پہلے سے زیادہ. کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی کہ یہ سب کچھ جو ہے مسلمان ہی کر رہے ہیں، یا حقیقی مسلمان یہی ہیں، یا تمام مسلمان ایسے ہی ہیں. تو آج کل میڈیا میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ آج کل امتحان بھی جاری ہیں اسٹوڈنٹ کے یونیورسٹیز وغیرہ میں، تو یہاں کی جو مسلم علماء کونسل ہے غیرمدیوں کی یہاں پہ بیلجیم میں، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کچھ دن پہلے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بے شک رمضان کے روزے نہ رکھیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں یہ روزے رکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 125 سال پہلے یہ فتویٰ دے دیا تھا ہمیں کہ یہ روزے اگر کسی کو کوئی سخت کام کرتا ہے، یا کوئی ایسے طالب علم ہے جو امتحانات دے رہے ہیں جن کو مشکل ہے، وہ بعد میں بھی دے سکتے ہیں. تو اب یہ لوگ اب جا کے اس طرح کے فتوے دے رہے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ میں تو سب 125 سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح کی ہمیں رہنمائی فرما دی ہوئی ہے. اسد صاحب، اس طرح کی فضا میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ مقامی لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں یا ان کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف جو غلط تصور ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس ضمن میں جماعت احمدیہ کو کس طرح مطلب یہ غلط جو کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں پھیل رہا ہے اس کو چینج کرنے کا کس طرح موقع مل رہا ہے؟ تبلیغی لحاظ سے کیا جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے جماعت؟ جی، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن سہیل عزیز کی ہدایات میں ہم جماعت جو ہے ادھر کام کر رہی ہے، اور ہر طرح کوشش کر رہی ہے کہ ہر طبقے تک پہنچا جائے اور ان کو اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ دکھایا جائے. اگر نارمل لوگوں کی جو بات کی جائے تو یہاں پہ سنڈے مارکیٹس یا جو بھی مارکیٹس لگتی ہیں شہروں میں، وہاں پہ ہم جاتے ہیں، وہاں پہ جماعت کا لٹریچر لے کے جاتے ہیں. اور یہ اس سانحے کے بعد ایک نیا پمفلٹ بھی ہم نے شائع کیا جس میں جو آج کل کے ہاٹ ٹاپکس کے اوپر، اسلام کے اوپر جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا جوابات اس میں دیا گیا، اور وہ کافی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہ شائع ہوا ہے اور اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ پورے بیلجیم میں ایک 20 بس کیمپین چلائی تھی. وہ اس بس کو ہم نے لے کے پورے شہروں میں گھومے ہیں. اس پہ ہم نے جماعت احمدیہ کے جو پیغامات ہیں، حضور کا جو ریسنٹلی ایک پیغام تھا کہ جو ٹرو انٹیگریشن ہے وہ اصل در حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے محبت کریں.
تو اس طرح کے پیغامات ہم نے اس بس پہ چھپوائے ہوئے تھے، اور لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا جو میسج ہے، اور وہ اس کو لے کے ہم پورے بیلجیم میں وہ بس گھومی ہے. تو اس سے بھی ایک جماعت کا اور اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ نظر آیا ہے. تو اس کے علاوہ پھر جو حکومتی عہدیداران تک اگر بات کی جائے تو ان کو بھی حضور کی جو کتاب ہے کہ ورلڈ کرائسس اینڈ دی پاتھ وے ٹو دی پیس، وہ بھی کتاب وہ ہر طبقے تک پہنچائی جا رہی ہے. تو مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. ابھی کل انشاءاللہ یہاں پہ بیلجیم میں ایک اسائلم سیکرز کا ایک کیمپ ہے، وہاں پہ جماعت کو موقع مل رہا ہے کہ جا کے ان کو بلکہ وہ کیمپ والوں نے، اسائلم کیمپ والوں نے ہی، انتظامیہ نے ہی ہم سے درخواست کی جماعت سے کہ آپ مسلمان آئیں، آپ لوگ ٹھیک ہیں، آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ حقیقی اسلام کیا ہے اور ادھر کس طرح امن کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے. تو کل انشاءاللہ وہاں پہ بھی اس طرح کا پروگرام ہے. تو مختلف پروگرامات منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ اسلام کا جو حقیقی پیغام ہے پوری یہ بیلجیم کے لوگوں تک وہ ہم اس کو پہنچا سکیں. جزاکم اللہ. سنیدہ اسد مجیب صاحب ہمارے ساتھ شامل تھے لائن پر، مربی سلسلہ بیلجیم. جزاکم اللہ اسد صاحب. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. ناظرین آئیے بڑھتے ہیں حدیث کی طرف. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من منعك، وتصفح عمن شتمك. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والے سے تعلق قائم رکھے، اور جو تجھے نہیں دیتا اسے بھی دے، اور جو تجھے برا بھلا کہتا ہے اسے تو درگزر کرے. فدو صاحب یہ سن کے تو بہت مشکل کام ہے یہ. ہاں جی بالکل مشکل کام تو ہے، لیکن اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ ایسے پہلو ہمارے سامنے پیش کیے ہیں جو اگر ہم ان پہ عمل کریں تو ایک بہترین معاشرہ پیدا کر سکتے ہیں، انفرادی طور پہ بھی، بحیثیت ایک ملک بھی، اور بین الاقوامی طور پہ بھی. اور 3 چیزیں خدا تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کیا کہ افضل الفضائل، یعنی جو سب سے بہترین چیز جو بندہ کر سکتے ہیں ان میں سے یہ 3 حضور نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ ان تصل من قطعک، کہ جو تم سے قطع تعلق رکھے کوشش کرو کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق جوڑو. یعنی ایک دوسرے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میری جو تمام خاندان ہے، میرے اہل اور جو عزیز و اقارب ہیں، ان سے میں صلہ رحمی کا سلوک کرتا ہوں، ان سے میں تعلق رکھتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے قطع تعلق پیدا کرتے ہیں، یعنی وہ مجھ سے ایسے بالکل ہی علیحدہ رہتے ہیں اور ہم کلام نہیں ہوتے. تو اس موقع پہ میں کیا کروں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، یعنی صلہ رحمی کا سلوک کرتے رہو، اور پھر آخرکار خدا تعالیٰ ہے جو تمہیں معاون اور مددگار بھیجے گا، اور یہ تم خدا تعالیٰ کے لیے کرتے رہو. تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی طرف ہمیں اس لیے توجہ دلائی ہے تاکہ جو رنجشیں، جو لڑائیاں، جو جھگڑے ہم آپس کے درمیان ہوتے ہیں وہ ختم ہو، اور ہم ایک ایسا معاشرہ پیدا کریں جو پیار، محبت، امن پیدا کرنے والا ہو. اور اس فضا میں ہم ترقی بھی کر سکتے ہیں. اگر ایک یونٹ ہو جو سب کا ایک ہی مقصد ہو، وہ بہتر ہے بجائے یہ کہ ہم متفرق ہو کے، جیسے قرآن میں قلوبہم شتیٰ، کہ ان کے دل کٹھے نہیں ہیں. تو خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے. اور اسی طرح رضا صاحب، جس طرح قدوس صاحب نے بیان کیا کہ ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے چند اصول حضور نے بیان کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں ایک اور مضمون بھی ہے. یعنی یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی رنگ میں عفو اور درگزر سے ہے. یعنی قطع تعلق کرنے والوں سے تعلق قائم کرنا، مراد یہ ہے کہ ان کی قطع تعلقی کو نظر انداز کر کے ان سے پھر بھی نیک سلوک کرنا. اور یہ اسلام کی شان ہے کہ جی ہم نے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہم نے پہلے جو آیت پڑھی تھی جی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ
جو تم کہتے ہو اس کو اپنے اعمال کے ساتھ دکھاؤ بھی. بالکل. اب اگر ہم حضرت مسیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو اس میں سے یا صاحب آپ میں اسی طرف ہی جا رہے تھے. میں بھی یہی سوچ رہا تھا اور آپ نے بھی بالکل کہ بڑے پیارے واقعات ہیں. اب عفو اور درگزر مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے نا کہ جو تمہیں گالی دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے اسے برا بھلا مت کہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا جن کے لیے یہ دنیا پیدا کی گئی, زمین و آسمان پیدا کیا گیا, جب وہ اپنا پیغام لے کے آئے تو لوگ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے, جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کا مستحق, ان کو کہتے تھے مذمم, تحقیر کے رنگ میں نعوذ باللہ من ذالک کہتے تھے کہ یہ شخص سب سے زیادہ قابل مذمت ہے نعوذ باللہ من ذالک. اور ایک وقت میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنی کتاب سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ یہ نام کافی شہرت پکڑ گیا تھا, یعنی عام بازاروں میں اور لوگوں میں تمسخر کے رنگ میں یہ نام چلتا تھا کہ سنا ہے فلاں بات آج مزمم نے یہ کی ہے. نعوذ باللہ وہ الفاظ یہ نام کہتے ہوئے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا اس کے بارے میں تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ میرا نام تو محمد ہے, مجھے مذمم کیسے کہہ سکتے ہیں, دیکھو اللہ تعالیٰ مجھے ان کی غلط باتوں سے کس طرح محفوظ رکھتے ہیں. اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ وہ بالکل اس بات کے خلاف ہے. حضور نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت پیارے واقعات ملتے ہیں عفو اور درگزر کے, کہ آپ حضرت اقدس مسیح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے. اس زمانے میں اسلام کو دوبارہ قائم کرنے آئے تھے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دوبارہ ظاہر کرنے آئے تھے اپنی ذات میں. تو ایک موقع پہ پتہ لگتا ہے کہ فلاں کوئی شخص تھا, وہ باہر کھڑا ہو کے بہت اونچی آواز میں چیخ کے گالیوں پہ گالیاں اور گندے الفاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یاد کر رہا تھا, اور اتنی دیر سے بولتا جا رہا تھا کہ لگتا ہے جس طرح پتہ نہیں گھنٹہ ہو گیا ہوگا. پھر بالآخر جب وہ تھکا تو خاموشی ہوئی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب پتہ لگا کہ آواز نہیں آ رہی, حضور نے کہا جا کے اس کا پوچھ کے تو آپ بیچارے کو اس کا کیا حال ہے, اگر اس کو گلا بیٹھ گیا تو اس کو جا کے کعبہ پانی کچھ دے کے آؤ. اب ایک اور موقع پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کام کر رہے تھے, کتاب لکھ رہے تھے, اور بچے اسی کمرے میں آ کے کھیلنا شروع ہو گئے. حضرت میاں محمود اس وقت چھوٹے تھے, حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے مصودے کا ایک پلندہ حضور لکھ چکے تھے, سائٹ پہ رکھا ہوا تھا. انہوں نے آ کے اس کو آگ لگائی اور تالیاں بجانی شروع کر دیں کہ ہم نے کتنا زبردست کام کیا. بچے ایسے ہی ہوتے ہیں نا. تو حضور چونکہ مضمون لکھ رہے, حضور اتنے مگن تھے اپنے کام میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اسی کمرے میں کیا ہو رہا ہے. اور جب حضور کو وہ ربط جوڑنے کے لیے حضور نے دیکھنا چاہا کہ پہلے میں نے کیا مضمون لکھا ہے اس کے مطابق, حضور نے جب دیکھا تو وہ مسودہ جو تھا وہ راکھ بنی ہوئی. اب میرا خیال ہے ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم مائکروسافٹ ورڈ پہ کچھ ٹائپ کر رہے ہوں اور وہ کریش ہو جائے ورڈ, تو ہم اگر ایک صفحہ بھی لکھ چکے ہوں, آدھا صفحہ بھی لکھ چکے ہوں, ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح ہمارا پتہ نہیں کتنا نقصان ہو گیا ہے. وہ جب آٹو سیو فیچر بھی کام نہ کرے صحیح سے نا, دل تو یہی کرتا ہے کہ لیپ ٹاپ کو اٹھا کے اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دیکھیں, اس وقت جب بندہ سوچتا ہے تو بڑے جذبات جو ہیں وہ مطلب انسان اپنی روح تک ہل جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم ہوتے تو شاید ناراض ہوتے, بچے کو کم از کم تھوڑی سی سرزنش تو کرتے کہ یہ کیا کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے بچوں سے پوچھا, انہوں نے کہا اس طرح ہوا ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا چلو بہت خوب, کوئی بات نہیں, اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس سے بہتر مضمون لکھیں. اور یہ آپ کا وہ حوصلہ جو تھا, یہ حوصلہ ہونا چاہیے جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پیدا کریں. بالکل. صاحب آپ نے شروع میں تھوڑا سا ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ صرف ہماری جو پرسنل زندگی ہے یا چھوٹے لیول پر صرف اس کے لیے یہ حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ نہیں, بلکہ بین الاقوامی تعلقات میں ممالک کے جو آپس میں تعلقات ہیں اس کے لیے بھی یہ اس میں سے بہت بڑا سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. آن وسلم کی ہر بات میں بہت گہری حکمت ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ افصح یعنی سب سے زیادہ فصیح کلام آن وسلم کا ہی کلام ہے. تو یہ جیسے کہ ہم پہ ہی اپلائی ہوتی ہے,
انڈیویجولی انفرادی طور پہ، اسی طرح ہر سطح پہ اس کے ہم اگر دیکھیں کہ یہ اس کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے. اور آپ نے جیسے ذکر کیا بین الاقوامی طور پہ، مثلا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ایسے ممالک ہیں جو آپس میں فار وٹ ایور ریزن، ڈپلومیٹک ریزنز جو بھی کہہ دیں، وہ آپس میں بات نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، قطع تعلق کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ 2 ملکوں میں آپس میں کوئی نہ کوئی رفٹ ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی ایک ایسا اصول ہے کہ پھر وہی اپنا حق چھوڑو، دوسرے کا حقوق ادا کرو، اور دیکھنا کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور انصاف یہی ہے، اور پھر امن قائم ہوتا ہے. تو جو بھی ملک ہو، اگر وہ اس حدیث پہ عمل کرے تو وہ اس کو پھر احساس ہوگا کہ واقعی طور پہ ہم لوگ اگر اپنے حقوق دیں اور دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ دوسرے کے حقوق ہم پوری طور پہ ادا بھی کریں، پھر ایسی سچویشن ہوئی کہ نہیں جس میں لڑائی یا جھگڑا ایسا ہو. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو بالکل ہر لیول پہ یہ اپلائی ہوتی ہے. اگین اس کو اگر ان آیات سے اگر ملائیں تو اللہ تعالیٰ نے مثلا یہ ممالک کے لحاظ سے اگر بین الاقوامی طور پر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں، بڑے ممالک، طاقتور ممالک، جو نسبتاً ذرا چھوٹے ممالک ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ والی سینکشن، وہ والی سینکشن. حضور انور عید اللہ تعالیٰ مسلم عزیز نے بھی جب بھی حضور جاتے ہیں پارلیمنٹس میں یا کسی کانگریس میں، تو حضور یہی فرماتے ہیں کہ ان کو اس طرح کی ٹریٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، مطلب کہ ساروں کو برابر، جسٹس، فیئرنیس، ایکوالٹی. ایگزیکٹلی، جو اپنے لیے مقرر کیے ہیں اصول، وہی پھر دوسروں کے لیے وہ اصول مقرر ہونے چاہیے. یہ نہیں بندر بانٹ والی بات ہے نا کہ اپنے لیے اور اصول کسی کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی وہ چوہا یا کوئی 2 جانور کسی بندر کے پاس اپنی چیز لے کے آئے کہ ہمیں یہ بانٹ دو، تو اس نے کہا کہ ایک طرف سے نیچے جاتی تھی جب توازن، تو وہاں سے لے لیتا تھا تھوڑا سا، پھر وہاں سے برابر کرنے کے چکر میں وہ جو تھوڑا بہت بھی رہ گیا اس کو کہتا ہے کہ یہ اصل میں میری اجرت ہے، کیونکہ میں نے تم دونوں میں اختلاف دور کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ ملک بھی تو مختلف، یہی والی بات ہے نا کہ اگر انصاف ہو، اگر ایکول سٹینڈرڈز ہوں، تو اگر دوسروں کے حقوق دینے کی طرف توجہ ہو اور اپنے حقوق چھوڑنے کی طرف وہ خیال ہو، تو بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. ناظرین، یہ والی ساری باتیں اور ساری جو حضور انور اید اللہ تعالیٰ مسلم عزیز کی تقاریر ہیں، حضور کے خطابات ہیں، یہ ہم نے ایک کتاب آپ کے سامنے پیش کی تھی جو کہ ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. وہ آپ alislam.org پر آپ جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کو پرنٹ کر کے اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں. alislam.org، اس میں لائبریری کا جو سیکشن ہے اس کا اردو اور انگلش سیکشن، دونوں زبانوں میں آپ جو کتابیں ہیں وہاں پر جا کے حاصل کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. یہ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ کوکنگ کا سیگمنٹ ہے. MTA پاکستان، MTA اسٹوڈیوز انٹرنیشنل پاکستان کی طرف سے یہ تیار کردہ کوکنگ سیکشن اور کلپس جو ہیں یہ ہمیں بھیجے گئے ہیں، بہت محنت کے ساتھ انہوں نے تیار کیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کیا پکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج افطاری کے لیے ہم 2 ریسیپیز تیار کریں گے. ایک ہے کچے آموں کا مشروب اور دوسری ریسیپی ہے کچے قیمے کا کباب. کچے آموں کے مشروب کے لیے ہمیں کچے آم، کچھ اورنج جوس، چینی اور برف کی ضرورت پڑے گی. تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کچے آموں کو پیل کر لیں گے. عموماً انسان کا رمضان میں دل یہ کرتا ہے کہ جب وہ افطاری کرے تو کوئی ریفریشنگ چیز، کوئی ایسی چیز اس کو ملے جو کہ ڈیفرنٹ ہو، ریفریشنگ ہو، اس کے سارے دن کے اندر جو اس نے توانائی کا جو کمی ہوئی ہے وہ اس کی پوری کرے. تو اس لحاظ سے یہ ڈرنک بہت اچھا ہے کیونکہ یہ کافی ریفریشنگ ہے. آموں کو پیل کرنے کے بعد ہم ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھیں گے. جتنی دیر میں یہ کچے آم بوائل ہوں گے، تقریباً اس کو 10 منٹ لگیں گے. جتنی دیر میں یہ بوائل ہوں گے اتنی دیر میں ہم کچے قیمے کے کبابوں کے آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتا ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں قیمہ چاہیے. قیمہ جو ہے وہ چکن کا بھی ہو سکتا ہے، بیف کا بھی ہو سکتا ہے اور مٹن بھی ہو سکتا ہے. 1 انڈا، تھوڑا سا بیسن اور سبز مرچیں اور پیاز، جس کو پیسنے کے بعد اس میں سے اس کا پانی نکال لیا ہے.
थोड़ा सा नमक, सूखा धनिया पिसा हुआ, थोड़ी सी मिर्च कुटी हुई और काली मिर्च। और अब मैं इसकी प्रिपरेशन शुरू करता हूँ। तकरीबन 1 चम्मच चाय का चम्मच नमक, हाफ चम्मच काली मिर्च, हाफ चम्मच लाल मिर्च और 1 भरी चम्मच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा सूखा धनिया। इसको मिला के अच्छी तरह से मिक्स करना है। प्याज का पानी निकालना इसलिए ज़रूरी है कि अगर पानी बीच में होगा तो वो बाइंड नहीं करने देगा कबाबों को, और उसकी वजह से फिर कबाबों की शेप सही नहीं बनेगी। अंडा शामिल करते हुए देख लें कि ज़्यादा ना हो, मकसद इसका ये है कि थोड़े से बीच में बाइंडिंग के लिए हो जाए, लेकिन ये कि ज़्यादा ही अगर वो होगा तो कबाब रनी हो जाएंगे और आपसे फिर उसकी बाइंडिंग नहीं होगी प्रॉपर, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होगा तो तब भी कबाब जुड़ेंगे नहीं, और अगर कम होगा तो तब भी कबाब नहीं जुड़ेंगे। तो इस वजह से ज़रूरी ये है कि उसकी एक मुनासिब मिक़दार में आप डालें, और आपको हाथ में कबाब पकड़ के, कीमा पकड़ के आपको पता चल जाएगा कि वो बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसमें फ़ाइनल इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, थोड़ा सा बेसन, क्योंकि इसका मकसद भी ये है कि बाइंडिंग हो जाए और कबाब टूटे ना। ये भी बहुत थोड़ी सी मिक़दार में, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डाल रहे हैं, सिर्फ इसका मकसद ये है कि थोड़ी सी बाइंडिंग हो जाए। ये आपको डालते ही आपको बाइंडिंग नज़र आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि चिपचिपा सा हो जाएगा तो मसाला है, और इसका मतलब ये है कि आपकी बाइंडिंग जो है वो ठीक हो रही है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये कबाबों का मसाला अब तैयार हो गया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए एक पैन और उसमें थोड़ा सा ऑयल, और थोड़ा सा पानी ले लें और उसको अपने हाथ को लगा लें। उससे कबाब जो है वो आपके हाथ के साथ चिपकेंगे नहीं। जिस वक्त आप बनाएंगे तो वो इजीली कबाब बन जाएंगे। डिपेंडिंग ऑन कि आप किस किस्म की चीज़ बना रहे हैं, अगर आप बर्गर बना रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बड़ा कबाब चाहिए, तो उस हिसाब से आप कबाब का साइज़ रखें। हल्की आंच के ऊपर आराम से इसको पकने दें। ये हमारे कबाब अब फ्राई हो रहे हैं। इनको हमने हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंसेस के ऊपर, कि बाज़ लोग जो हैं वो जूसी पसंद करते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो खुश्क पसंद करते हैं। मैं पर्सनली जूसी पसंद करता हूँ, इस वजह से मैं इसको लाइट ब्राउन करूँगा। लेकिन ये कि आप देख लें और इसको साथ साथ पलटाते रहें। जितनी देर में हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं, हम देखेंगे कि हमने जो आम का पल्प जो है वो उबलने के लिए रखा हुआ है, वो हम चेक करेंगे प्रिक करके छुरी से कि वो पल्प जो है वो नरम हुआ है कि नहीं। इसको थोड़ी सी और ज़रूरत है अभी। ये हमारे कबाब अब रेडी हो गए। इनको हम सर्व करते हैं। ये हमारे कबाब तैयार हो गए। इसको हम साथ चिली सॉस के साथ सर्व करेंगे। ये कच्चे आम रेडी हो गए हैं। अब इसको इसमें से निकाल के ठंडे पानी में डाल के ठंडा कर लेते हैं ताकि इसका गुदा रिमूव किया जा सके। ये मैं अब आम की गुठली से पल्प अलहदा कर रहा हूँ। ये पल्प अब अलहदा हो गया। मैं इसको ब्लेंडर में ट्रांसफ़र करने लगा। इसमें हम 1 कप ऑरेंज जूस ऐड करेंगे, तकरीबन 6 बड़े खाने के चम्मच चीनी और बर्फ़,
یہ ہمارا ڈرنک ریڈی ہو گیا. ناظرین ہماری دونوں ڈشز اب تیار ہیں. کیری یعنی کچے آم کا مشروب بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کچے آم 4 عدد، چینی 6 ٹیبل سپون، نمک آدھا چمچ، برف حسب ضرورت اور اورنج جوس 1 کپ. کیری بنانے کے لیے کچے آم چھیل کر ایک برتن میں پانی ڈال کر ابلنے کے لیے رکھ دیں. 10 منٹ بعد چیک کریں اور آگ سے ہٹا کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں. ٹھنڈا ہونے کے بعد ہاتھوں سے گودا الگ کر لیں. پانی اور گودا بلینڈر میں ڈال دیں اور آدھا چمچ نمک اور برف ڈال کر بلینڈ کر لیں. مقدار کو برابر کرنے کے لیے حسب ضرورت پانی ملائیں. کچے قیمے کے کباب بنانے کے لیے ہمیں چاہیے قیمہ آدھا کلو، سوکھا دھنیا پیسا ہوا 1 ٹیبل سپون، سبز مرچ 4 عدد، سبز دھنیا باریک کٹا ہوا 1 ٹیبل سپون، پیاز 1 عدد، لال مرچ پیسی ہوئی آدھا چمچ، نمک 1 ٹی سپون، انڈا 1 عدد، بیسن 1 ٹیبل سپون. کچے قیمے کے کباب بنانے کے لیے پیاز کو گرینڈ کر کے اس کا پانی نکال لیں. قیمے میں تمام اجزاء ملا کر ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لیں. اس کے بعد کباب کی شکل دیکھ کر توے پہ تھوڑا سا آئل ڈال کر فرائی کر لیں. جی ناظرین، یہ تھی ہماری کوکنگ کی سیکشن. آپ نے آج ایک نیا طریقہ فار می ایٹ لیسٹ مینگو کا جو جوس یا جو شیک تھا اس کو تیار کرنے کا دیکھا، اور اسی طرح کچے قیمے کے کباب ان کی بھی ترکیب آپ نے دیکھی کہ کس طرح وہ بنا سکتے ہیں. ابھی یہاں پر لندن کے وقت کے مطابق تقریباً گھنٹہ ہے، آپ آرام سے بنا سکتے ہیں. جزاکم اللہ اساتذہ. MTA پاکستان کے اسٹوڈیوز کی طرف سے یہ تیار کردہ ایک چھوٹا سا کلپ تھا ہماری کوکنگ سیکشن کے لیے. اگلی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق باجوہ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جزاکم اللہ اساتذہ. آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے شہد. ڈاکٹر صاحب شہد کے متعلق بہت ریسرچ اس کے اندر ہو چکی ہے، بہت سارے مختلف شہد کی اقسام ملتی ہیں. شہد کے متعلق جنرل طور پر آپ اگر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ شہد کے کیا فوائد ہیں، شہد بنتا کس طرح ہے؟ شہد کے بارے میں ماہر تو نہیں ہوں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خصوصی طور پہ ریسرچ کرتے ہیں. شہد خصوصی طور پہ جو مسلمانوں کے لیے، چونکہ قرآن کریم میں شہد کے بارے میں ہے کہ اس میں شفا ہے، اور خاص طور پہ ڈاکٹرز کی توجہ مسلمان ڈاکٹرز کی پڑتی ہے اور اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، اور ریسرچ ہوئی بھی ہے، لیکن ابھی تک بہت سارا میدان خالی بھی ہے. تو شہد اگرچہ دودھ کی طرح اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل غذا ہے، لیکن اس میں کاربوہائیڈریٹس کے علاوہ جو شوگر جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، کاربوہائیڈریٹس کا 82% کاربوہائیڈریٹس اس میں ہوتے ہیں. اس میں فیٹ چربی نہیں ہوتی، پروٹین about 0.3%، معمولی سی مقدار. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس میں بہت سارے وٹامنس اور منرلس شہد میں شامل ہوتے ہیں، جس میں B1، نائسن، رائبوفلیوین، پینٹوتھینک ایسڈ، اسی طرح کیلشیم. جو منرلس ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شہد میں شامل ہوتی ہے. کیلشیم، کاپر، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، پوٹیشیم، زنک وغیرہ. تو یہ جو نسبتاً جو عام ایک مثلاً آپ کھانے کا چمچہ جو شوگر کا لیتے ہیں اور چائے کا شہد کا جو لیں گے تو اس میں یہ نیوٹرینٹس آپ کو ان ایڈیشن جو ہے وہ مل جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے نا خوراک کے لحاظ سے بھی اچھی غذا اس کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس ساتھ ساتھ آپ کو نیوٹرینٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. بہت سارے جو کھلاڑی ہیں جو اپنی ڈرنکس استعمال کرتے ہیں، عموماً دیکھا گیا وہ لیکوزائڈ یا جس میں شوگری ڈرنکس استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بھی فوری طور پر آپ کو توانائی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو جو منرلس بھی پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ بعض اوقات جو آپ کے پسینہ آنے سے بہت سارے آپ کے جو الیکٹرولائٹس ہیں وہ مس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو پانی کے ساتھ ملا کر اگر اس کو استعمال کیا جائے ایکسرسائز کے بعد یا ایکسرسائز سے پہلے تو بھی یہ مفید پایا گیا ہے اس کو. جہاں تک اس کا جو ہے شفا کے بارے میں تعلق ہے، آپ نے اس سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ مختلف اس کی اقسام ہیں. وہ اقسام جو ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ کیسے تیار کیا گیا، کن پھولوں سے تیار کیا گیا. تو اس کو ڈیوائڈ تقسیم کیا جاتا ہے مختلف کہ مونو فلورل ہے،
یہ پولی فلورل ہے یا یہ بلینڈڈ ہے. عموماً جو مارکیٹ میں ہمیں شہد ملتا ہے وہ بلینڈڈ ورائٹی ہوتی ہے. اچھا. لیکن اگر کسی مخصوص قسم کے پھول سے اس کو تیار کیا جائے، ایک ہی پھول سے، تو اس کو مونو فلورل کہا جاتا ہے. تو جیسے آپ نے نام سنا ہوگا منوکا شہد ہے، وہ آج کل بڑا پاپولر ہوا ہے. یہ مونو فلورل قسم کا شہد ہے. اسی طرح پھر جس طرح سے اس کو مارکیٹ کیا جاتا ہے اس کی بھی اقسام ہے، ان پر بھی اس کو مختلف قسموں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. مثلا کرسٹلائزڈ ہوتا ہے، پاسچرائزڈ ہنی ہے یا را ہنی ہے. اب پاسچرائزڈ ہنی جو ہے نا، اس میں سے بیکٹیریا کو، چونکہ اس کو بہت زیادہ ہیٹ کر کے پھر ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو اس میں بیکٹیریا نہیں ہوتے. جو را ہنی یعنی کہ خام طور پہ جو شہد، اگر آپ اس کو استعمال کریں تو خاص طور پہ بچوں کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ 1 سال سے کم بچے جو ہیں، چونکہ ان میں قوت مدافعت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہوتی بیکٹیریا کے خلاف، تو اس میں ایک خاص قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو بوٹولینم کہتے ہیں. تو وہ اس کے اینڈوسپورس اس میں ہوتے ہیں، تو اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ بچے کو وہ بیماری نہ ہو جائے بوٹولینزم کی. اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ 1 سال سے کم بچے کو شہد کا استعمال نہ کروایا جائے. تو اسی طرح اس کو پھر پروسیس کیا جاتا ہے، بعض وقت اسٹرین کر کے اس کو اسٹرینڈ ہنی کہتے ہیں، یا فلٹر بھی کیا جاتا ہے، فلٹرڈ ہنی. بعض اوقات اس کی الٹرا ساؤنڈ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، اس کو الٹراسونیکیٹڈ ہنی کہتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف اقسام ہیں جو شہد کی ہیں، جو کہ جو مارکیٹ میں آپ کو مل جاتے ہیں. اور اس کے لحاظ سے بعض لوگ پسند کرتے ہیں کہ جس طرح شہد کے چھتے کے سمیت ان کو شہد ملے، تو وہ بھی دستیاب ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے اس طرح، ویسے یہ جو ساری آپ نے بتائی ہیں کہ مختلف اس کی قسمیں ہوتی ہیں، مختلف شکلیں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں جس طرح لگ رہا ہے بظاہر تو جو مارکیٹ میں ہمیں ملتا ہے وہ خالص شہد ہوتا، تو مطلب کہ اس کے قریب بھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو وہ تو کافی پروسیسڈ، اور اس کے اندر یہ ساری ایڈیشنز ہوتی ہیں، چیزیں ملائی جاتی ہیں. تو وہ کیا وہ ٹھیک ہوتا ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے؟ جو مارکیٹ میں شہد ملتا ہے عموماً وہ ٹھیک شہد ہوتا ہے، لیکن وہ بلینڈڈ ورائٹی ہوتی ہے. تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مخصوص آپ مثلاً آپ استعمال کر رہے ہیں کسی مخصوص مثلاً زخم کی شفا کے لیے، ہیلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو. تو اس کے لیے جو ایک مخصوص پھولوں سے اگر تیار کیا جائے گا تو وہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا. مثلاً یہ بھی کہتے ہیں کہ الرجیز کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز سے پولن سے الرجی ہے لوکل علاقے میں، تو اگر آپ اسی علاقے کے پھولوں سے تیار کردہ شہد کو استعمال کریں گے تو اس میں آپ کو جو الرجی ہے اس میں اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ منوکا جو ہنی ہے، منوکا شہد جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے. ایک بوٹی پائی جاتی ہے، اس کو منوکا کہتے ہیں، ٹی ٹری بھی کہتے ہیں. تو اس کے جو پھول تھے اس کے نیکٹر سے انہوں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ زخموں کو ہیل کرنے میں، ان کی شفا یابی کے لیے وہ زیادہ مفید ہے. تو جیسے عام طور پہ آپ دیکھیں گے ذرا سا سور تھروٹ ہوا تو وہ کہتے ہیں جی ہنی اینڈ لیمن استعمال کریں. وہ شہد کا استعمال اس لیے کہ اس میں اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز پائی جاتی ہیں قدرتی طور پر، کہ جو بیکٹیریا ہیں اس کے خلاف جو ہے شہد مفید ثابت ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ زخم جو کہ ہیل نہیں ہوتے، ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، اور خاص طور پہ ایسے بیکٹیریا جب ان میں آ جاتے ہیں جن میں اینٹی بایوٹکس کارآمد نہیں رہتے، وہ ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. مثلا کہتے ہیں MRSA جو ہاسپٹلس میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، میتھسلین ریزسٹنٹ اسٹیفلوکوکا ان کو کہتے ہیں. اسی طرح سے بہت سے جو فوڈ ٹائپ کے بیکٹیریا ہوتے ہیں، سالمونیلا ہے، ای کولائی ہے، اس طرح کے، تو ان بیکٹیریا کے خلاف شہد جو ہے اس میں اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز پائی جاتی ہیں. بہت خوب. اور ہسپتالوں میں بھی آج کل کیونکہ ایسے بیکٹیریا آ جاتے ہیں تو اس صورت میں جب زخم نہیں ہیل ہو رہا ہوتا تو منوکا شہد کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب کافی ریسرچ جو ہے وہ جاری ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور اس کے متعلق اور ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور کچھ سوالات کریں گے. جزاکم اللہ. احسن الجزا. ڈاکٹر طارق باجا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. ناظرین اکرام، اگلا سیکشن جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے اب ہمارا فقہ المسیح کا ہے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف جگہوں پر، جو مختلف موقعوں پر فقہ کے لحاظ سے جو بھی حضور نے ارشاد فرمایا اس کو اس کتابی صورت میں
حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی ہدایات اور حضور کے ارشاد پر جمع کیا گیا ہے. اس میں آج جو زکوٰۃ کا جو سیکشن ہے اس کے متعلق ہم تھوڑی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے زکوٰۃ کے متعلق ہم یہ قدوہ صاحب اگر جان سکیں کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے. رضا صاحب، حضرت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں بندہ خرچ کرے، اور زکوٰۃ کے معنی یہی ہیں کہ پاک کرنا، یعنی کہ جو مال آپ خدا تعالیٰ کی راہ میں للہ خرچ کرتے ہیں اس کو بھی پاک کریں، اور پھر وہ تزکیہ نفس بھی اس کے ذریعے ہوتا ہے. مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی تک یا بہترین نیکی نہیں کما سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہارے لیے بہت عزیز ہے. مما رزقنا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. مما تحبون یہی ہے کہ جو مال ہے اس میں سے خرچ کرو اور پھر تم نیکی کے اعلیٰ مراتب پا سکتے ہو. تو یہاں خدا تعالیٰ نے زکوٰۃ کا لفظ اس لیے چنا ہے تاکہ اس کی جو مطلب ہے زکوٰۃ کا وہ ہے پاکیزگی پیدا کرنا اور تزکیہ نفس کرنا. لہٰذا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا کہ بخل کی پلیدی سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب بخل کی پلیدی سے جس سے انسان طبعاً بہت تعلق رکھتا ہے انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو وہ کسی حد تک پاک بن کر خدا سے جو اپنی ذات میں پاک ہے ایک مناسبت پیدا کر لیتا ہے. بڑی پیاری بات حضور نے فرمائی. یا صاحب پھر زکوٰۃ مختلف چیزوں پر ظاہر ہے کہ دی جاتی ہے. زیور کے متعلق اگر آپ کچھ بتا سکیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ جی رضا صاحب، زیور کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر زیور جو ہے وہ استعمال بھی ہو رہا ہے اور بعض موقعوں پر غریب عورتوں کو بھی دے دیا جاتا ہے مختلف مواقع پر استعمال کرنے کے لیے، تو چونکہ وہ مال جو ہے وہ مستقل استعمال میں ہے، مستعمل ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے. فقہاء نے مختلف تقسیمیں کی ہیں. بعض مثال کے طور پہ وہ زکوٰۃ ہے جو وہ زیور ہے جو خود بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوسروں کو بھی دیا جاتا ہے، تو اس پر کہتے ہیں کہ مستثنیٰ ہے. بعض زیور ایسا ہوتا ہے جو استعمال صرف خود کیا جاتا ہے، بعض زیور ایسا بھی ہوتا ہے جو صرف گھر کی عورتیں استعمال کرتی ہیں، تو مستعمل تو وہ بھی ہے، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر زکوٰۃ دے دیا جائے تو بہتر ہے، مستحسن ہے. تو یہ ہے. اور جہاں تک اس زیور کا تعلق ہے جو بالکل ہی اور پھر حضور یہ بھی فرماتے ہیں رضا صاحب کہ ہمارے خاندان میں عورتوں کا یہ طریقہ ہے کہ جو زیور استعمال بھی کرتی ہیں گھر کی عورتیں وہ زکوٰۃ بھی سال کے آخر پہ اس پہ ہم دیتے ہیں. اور پھر جہاں تک اس زیور کا تعلق ہے جو نہ استعمال کیا جاتا ہے گھر کی عورتوں کے ذریعے سے، جو استعمال میں نہیں آتا اور جو کسی کو دیا بھی نہیں جاتا، وہ تو جمع شدہ مال ہے نا، اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ سونا اور اس طرح کی جو زیورات ہیں ان پہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر اگر چلیں زیورات کا تو ہو گیا، اگر مکان ہے، جواہرات ہیں، قرضہ ہے، اس کے متعلق حضور کا کیا فیصلہ ہے؟ یہی ہے، حضور نے یہی فرمایا کہ مکانات چونکہ جو بھی چیز جو نیسیسٹی ہے انسان کے لیے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں. مثلا آپ نے مکانات کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ مکانات پہ زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، یعنی واجب ہی نہیں ہے. اور جواہرات پہ بھی حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس پہ بھی نہیں ضرورت. اور آپ نے قرض کا بھی ذکر فرمایا ہے، تو اس پہ قرض پہ بھی حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں. اور حضور نے یہاں ایک عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مکان خواہ کتنے ہزار روپیہ کا ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں، اگر کرایہ پر چلتا ہو تو آمد پر زکوٰۃ ہے. یعنی اگر تجارتی طور پہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ نے ایک جو وہ مکان ہے جس پہ آپ رہتے ہیں اس پہ تو زکوٰۃ دینا فرض نہیں. لیکن جو مکان آپ نے اس لیے خریدا کہ آپ کرائے پہ چڑھائیں، اس کرائے پر آپ کو وہ آمد ہے، وہ تجارت کی وجہ سے آپ نے اس کو خریدا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. سو ایسے ہی تجارتی مال پر جو مکان میں رکھا ہے زکوٰۃ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 6 ماہ کے بعد حساب کر لیا کرتے تھے اور روپیہ پر زکوٰۃ لگائی جاتی تھی. تو یہ حضور نے
اس کے متعلق فتاوی جاری کیے. یا سب آخر میں اگر ہم پوچھ سکیں کہ اس زکوٰۃ کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک تو اس کو کہاں پر بھیجنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ؟ جی رضا صاحب، زکوٰۃ کا جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اسے کہاں بھیجنا چاہیے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مرکز میں بھیجنا چاہیے. اور حضور نے ایک حوالہ بھی دیا، ہاں جی بالکل، یہ کشتی نوح کا حوالہ ہے کہ چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والا اسی جگہ اپنی زکوٰۃ بھیجے. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس اس زمانے میں اب خلافت حقہ اسلامیہ کا سلسلہ اللہ کے فضل سے قائم ہے، تو خلیفہ وقت کو زکوٰۃ بھیجی جائے، پھر آگے سے تقسیم کی جاتی ہے. جہاں تک تقسیم کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں بڑی تفصیل سے مختلف مدیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، ایسے لوگ جن کو ضرورت ہے، ان سب کو زکوٰۃ جو ہے اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے. زکوٰۃ مرکز میں کیوں بھجوانا چاہیے؟ کیونکہ یہ خلفاء نے بھی کئی بار ذکر فرمایا. اگر آپ آیت استخلاف دیکھیں، اس کے معنی بعد جو آیت آتی ہے وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی جو اصل میں جو باجماعت نماز ہے وہ خلیفۃ المسیح یا امام وقت کے تحت ہوتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ کیونکہ وہ بھی ایک ورشپ کا فارم ہی ہے، وہ بھی خلافت کے ساتھ وابستہ ہے اور یا پھر جو امام وقت ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ مرکز میں بچوائیں، کیونکہ خلیفۃ المسیح یا امام وقت اسی کو بہتر پتہ ہے کہ یہ ہمیں کس مد میں ہمیں ابھی زیادہ ضروری ہے. بہت خوب، جزاکم اللہ اساتذہ مربیان کرام ایاز محمود خان صاحب اور عبدالقدوس عارف صاحب. اگلا سیگمنٹ ہمارا بہت کم تھوڑا سا وقت رہ گیا، ہم اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں. جو کتاب ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے افریقہ اسپیکس. یہ کتاب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی نے جو افریقہ کی جو ایک حضور کا ٹور تھا اس میں 6 افریقہ کے ممالک کا حضور نے ٹور کیا، جن میں نائجیریا، گانا، آئیوری کوسٹ، لائبیریا، دا گیمبیا اور سیرا لون شامل تھے. اس میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ حضور انور رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف اخبارات کے ساتھ حضور نے گفتگو کی، مختلف ریڈیوز پر حضور نے انٹرویو دیے یا مختلف جگہوں پر حضور نے جو لیکچر دیے، جو خطابات کیے، ان کی یہ ایک کتابی صورت میں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے. ایک چھوٹا سا حصہ جس طرح کہ ہم کرتے ہیں ہر روز آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور نے یہ ماپو ہال عبادان میں ایک تقریر فرمائی تھی 13 اپریل 1970 میں. حضور فرماتے ہیں، گریٹ سنز آف اے گریٹ لینڈ، السلام علیکم and greetings of peace to you all. I cannot tell you how happy I am to be with you and in your great country. West Africa generally and Nigeria especially arose in my consciousness when I was 10 or 11, about 50 years ago. It was then that the first Ahmadiyya Muslim missioner and educator set foot on your soil. Travel was then difficult and distances very long. The enterprise of a solitary visitor coming here to set up schools and mosques and community centers seemed so romantic. Since then, as many of you would know, more and more people out of our part of the world have come to work here in your midst. Our contacts have increased, so have mutual knowledge and confidence. یہ بہت تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ کتاب alislam.org لائبریری سیکشن میں جو ہے آپ اس کو وہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں سے جا کر پڑھ سکتے ہیں. اس کتاب میں حضور کی بہت ساری تصاویر جو ہیں اس ٹور کی وہ بھی شامل کی گئی ہیں. جزاکم اللہ اساتذہ عبدالقدوس عارف صاحب اور ایاز محمود خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ شامل تھے یہاں پر اسٹوڈیو میں، ہمارے سوالات کا آپ نے جواب دیا. ناظرین کرام، ہم آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ پورے دن میں MTA پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبات کے مختصر حصے جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں. اسی طرح حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ کے جو درس القرآن کی جو نشستیں ہیں وہ بھی دکھائی جاتی ہیں. ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.